السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ نماز مترجم۔ نماز کا لفظی و با محاورہ ترجمہ یاد کریں۔ ثنا، سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبی اور ساتھ، حمدی کا اپنی تعریف کے، و تبارکا اور برکت والا ہے، اسمو کا تیرا نام، و تعالی اور بلند ہے، جدو کا تیری شان، و لا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود، غیرو کا تیرے سوا۔ اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تعوذ آتی ہے نماز میں، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا لفظی ترجمہ بتاتی ہوں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو دھتکارا ہوا ہے۔ اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ کی دعا یاد کریں۔ جی، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے نا کہ بچوں کے الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ ایک ایک کر کے الفضل کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کون سی دعا آئی ہے، ٹھیک ہے؟ خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس رضی اللہ تعالیٰ فرمودہ 5 اپریل 2024 میں مذکور ادعیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا لی ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ چلیں اب آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اس کے بعد میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک اعوذ بک من من منکرات منکرات الاخلاق الاخلاق والاعمال والاعمال والاہواء۔ والاہواء۔ ترجمہ ہے اس کا، اے میرے اللہ، میں برے اخلاق اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ تو تھی دعا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے نا چھوٹی سی حدیث آتی ہے، اتی ابا کا۔ ترجمہ ہے اس کا، اپنے والد کی بات مانو، یعنی اپنے ابو کی بات مانو، یعنی اطاعت کرو۔ والدہ کے بارے میں تو بہت سی حدیث ہے نا، یہ والد کے بارے میں ہے۔ والد کا ہم کرتے ہیں، آسائش مہیا کرتے ہیں، کھلونے گیمز لا کر دیتے ہیں، تو ان کا بھی کہنا ماننا چاہیے۔ اور اطاعت کا لفظ ہے، یعنی کہ والد کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ادب اداب آتا ہے۔ جی بالکل، اور اس دفعہ ہے آلات موسیقی کا بیہودہ استعمال غلط ہے۔ آلات موسیقی کہتے ہیں یعنی انسٹرومنٹ، میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک آلات موسیقی کے استعمال کا تعلق ہے تو دف کے بارے میں تو احادیث میں بھی آیا ہے۔ یہ بھی نا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس پہ ہاتھ مارتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں، جیسے چھن چھن کی آواز آتی ہے نا، جیسے ہم ڈھولکی بجاتے ہیں ویسے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے نا اس پہ ہاتھ مارتے جاتے ہیں، تو اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دف کے بارے میں تو حدیث میں بھی آیا کہ اس کا استعمال جائز ہے، اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے نکاح وغیرہ کا اعلان کیا جائے، بس کسی با مقصد کام کے لیے، یعنی کوئی ایسا مقصد جس میں کوئی فائدہ ہوتا ہو، کوئی کام کا کوئی مقصد ہو، اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں جنگوں وغیرہ میں فوج کو اپنے وطن کی حفاظت پر ابھارنے کے لیے ان آلات کا استعمال کے ساتھ ترانے اور اشعار پڑھے جاتے تھے۔ ابھارنا ہوتا ہے کہ ان کو جوش دلانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو اس کے لیے بھی یہ بجایا جاتا تھا۔ ان آلات کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے اس کام کے لیے، لیکن اس زمانے میں جب کہ بہت سے آلات موسیقی کو بے مقصد اور صرف ناچ گانوں اور بیہودہ قسم کے ڈانس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آج کل پاپ میوزک وغیرہ کی اقسام ہیں جن میں ایک تو بیہودگی ہوتی ہے،
دوسرا یہ انسانی جذبات کو یعنی فیلنگز کو شیطانی کاموں کی طرف لے جانے کا باعث بنتے ہیں، اور پھر ان میں کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا۔ ان آلات کا اس طرح کا استعمال بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھے ادب آداب، تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ کہ ہمیں میوزیکل انسٹرومنٹ سے بچنا چاہیے۔ جی بالکل، تو یہ تھی آج کے شمارے میں یاد کرنے کی باتیں۔